أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی قرآن حکیم کی تلاوت قاری عطاء المنان وارسی صاحب فرما رہے تھے اور یہ سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ ناظرین اکرام، دوسری صدی ہجری معرفت اور طریقت کے اعتبار سے کہکشاں صفت صدی تھی۔ ایسی عظیم شخصیات اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی تھی، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین کا خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سپرد ذمہ داری کی تھی، دین اسلام کی تبلیغ کی اور تزکیہ نفوس کے لیے جو ڈیوٹی لگی تھی، اس کو جس طرح انہوں نے نبھایا۔ دوسری صدی ہجری میں کیسی شخصیات تھی ناظرین کرام۔ یہ وہ دور ہے جب حضرت فضیل بن عیاض جیسے عظیم اولیاء تھے، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، حضرت حبیب رائی، بشر حافی، یہ ساری اتنی عظیم شخصیات اپنے اعتبار سے یہ کلزم معرفت شخصیات تھی۔ سیدنا علی اجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک ہستی پاک کو امام طریقت لکھا ہے، اور یہ ہستی تھی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ناظرین اکرام، اس بات سے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے، ان کی عظمت کے لیے اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ سری سکتی جو تھے وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے اور آپ کے خلیفہ تھے، اور معروف کرخی کے بارے میں کیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا 4 اولیاء میں سے ایسی ہستیاں تھیں جن میں سے 2 کے نام انہوں نے لیے کہ سیدنا علی اجویری، سیدنا عبدالقادر جیلانی اور سیدنا معروف کرخی۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری حیات میں وہ اپنے فیضان کو بانٹتے تھے لوگوں میں، بالکل اسی طرح اپنے مزارات سے بھی آج اسی طرح فیض یاب لوگوں کو کرتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرخی کے مرید تھے، اور ان کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ سیدنا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابو الحسن کے شبلی، اور شبلی کے حضرت جنید بغدادی، اور جنید بغدادی کے سری سکتی۔ اس سے ان کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ہستی پاک تھی، ان کی بشارت، ان کی پیدائش کی بشارت جو تھی وہ حضرت معروف کرخی اور بڑے اولیاء نے دی، اور ان کے استادوں میں حضرت فضیل بن عیاض ہیں۔ ابھی یہ کاروبار کرتے تھے، دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو ٹکڑے میٹھی روٹی کے دیتے تھے، تو حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے سردار ہیں وہاں سے گزرے تو ان کی خدمت میں بھی ایک ٹکڑا پیش کیا، بس ان کے منہ سے خوش ہو کے ایسی دعا نکلی جس نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور جو بلند مقام دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی خدمت، انسانیت سے محبت کا درس حضرت سری سکتی کی ہمیں زندگی میں ملتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، شراب پی ہوئی ہے، شراب میں دھت ہے، اپنی ہوش نہیں، زمین پہ پڑا ہوا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے منہ سے اللہ 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 نکل رہا ہے۔ آپ گزر رہے تھے، آپ نے کہا کہ یہ منہ میں یہ حرام چیز ڈالی ہوئی ہے اور اللہ کا نام لے رہا ہے، تو آپ نے اس کا منہ دھویا، اس کے منہ کی کلی کروائی، اس کی یہ کر کے چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ میاں وقت کے ولی تھے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، انہوں نے تمہارا منہ دھویا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی کی پہ نظر کرم ہوتی ہے اس مالک کی، تو کوئی ایسا لمحہ انسان میں آتا ہے جو زندگی میں اس کی زندگی میں انقلاب بپا کر دیتا ہے۔ وہ جو بلے شاہ نے کہا نا، بولیا رابطہ کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا، ایک لمحہ موجود ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب بپا کر دیتا ہے۔ جب اس آدمی کو لوگوں نے یہ کہا تو ندامت کے آثار اس کے چہرے پہ آئے، بہت شرمندہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہ نہایا دھویا، وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، یا اللہ آج کے بعد اللہ کے ولی نے میرا منہ دھویا، اللہ تو مجھ پہ کرم کر، میرا دل دھو دے۔ رات کے وقت حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ گئے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھا وہی شرابی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کشف ہوا اور اللہ کریم نے فرمایا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، سری سکتی ہمارا نام لینے والا جو آدمی تھا اس کا منہ اس وقت پاک نہیں تھا، تم نے اس کے منہ کو دھو دیا اور ہم نے پھر تمہارے مقام کو بلند کر دیا۔ اور جب وہ گئے اور دیکھا کہ شرابی بھی تہجد پڑھ رہا ہے تو انہوں نے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے؟
اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا تو دیا، میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تو سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ جو ہے نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ اولیاء کرام جو ہے یہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک رقاصہ تھی آپ کے دور میں جو مغنیہ تھی، اور اس کی زندگی اسی طرح گزرتی تھی. پھر جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ نگاہ پڑی تو اس کا پھر حالت یہ ہو گئی کہ کہتے ہیں کہ وہ ولیہ بن گئی تھی. سارے ہزاروں لوگ جو تھے اس سے پھر فیض یاب ہوتے رہے. وہ بڑا لمبا قصہ ہے، میں وقت بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح اس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا. تو ناظرین کرام، یہ اولیاء کرام تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بندوں کو لاتے تھے، اور کیسی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے یا اللہ کریم، یہ ساری لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں یہ تو مجھے دے دے اور یہ لوگ تکلیف سے بچ جائیں. اور پھر ایک جو سبق آپ کا مجھے بہت متاثر کرتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ خبردار مالداروں سرمایہ داروں کے پاس نہ پھٹکنا، یعنی کوچہ زر میں جانے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ جو ان کے پاس بیٹھے گا سرمایہ داروں کے وہ اور زیادہ بگڑے گا. اور یاد رکھو یہ دنیا اور دنیاوی مال و دولت علماء کے دلوں کے لیے زہریلے سانپ کی مانند ہے، اور عابدوں اور مولویوں کے دلوں کے لیے لٹو کی طرح مشغول کر دیتی ہے. جس طرح لڑکے لٹو کھیلتے ہوئے مصروف ہو جاتے ہیں جب اہل زر کے پاس جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ بیچ آئے سرے کوچہ زر جوہر پندار، جو دام ملے وہ ایسے مناسب بھی نہیں تھے. اور ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو نہیں حرمت ملنے والی. جب اہل دین جو ہوتے ہیں یہ کوچہ زر میں داخل ہو جاتے. اسی لیے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء میری امت کے امین ہیں، لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو ان کے دین سے بچو. ناظرین کرام، اولیاء کرام کس طرح تزکیہ نفوس کرتے تھے لوگوں کا، کس طرح راہ ہدایت کی طرف لاتے تھے، کس طرح اللہ کی طرف لوگوں کو لاتے تھے، ایسی حکمت سے، ایسی دانائی سے لوگوں کو لاتے تھے. مخلوق خدا کی خدمت یہ کس طرح کرتے تھے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. آج اس ہستی پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے. 98 برس کی عمر پائی آپ نے، آج ان کا یوم وصال ہے. 98 برس کی عمر میں سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہیں سوائے آخری ایام علالت کے میں نے کبھی ان کو لیٹے نہیں دیکھا، کبھی سوئے ہوئے میں نہیں دیکھا. رات بھر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہتے تھے، اور ایسی سادگی کی زندگی گزاری کہ ایک مثال چھوڑ گئے. آج بھی یہ انہی کا فیضان ہے. جو لوگ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے. آج بھی علی حجویری کا آستانہ جو ہے اس سے لوگ کیسے فیض یاب ہوتے ہیں. ہماری بد نصیبی ہے، وہ بدبخت لوگ، وہ بد نصیب لوگ جو نہیں جانتے، وہ جا کے داتا علی حجویری جنہوں نے امن کا، محبت کا، چین کا، دلوں کو زندہ کیا، دلوں کو سکون عطا کیا، وہاں پہ بم چلاتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ان کی رفت، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کا ورع، ان کی صداقت، ان کی شجاعت، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ماہر تعلیم ہے، ساری عمر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھایا، اور بڑے درویش صفت انسان پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں میرے ساتھ. اور نوجوان یورپ کے پڑھے ہوئے اور باہر کے بابو اندر کے صوفی صاحبزادہ سید اسرار الحسن میرے ساتھ ہیں، اور بہت بڑے یہ ایک روحانی خانوادے کے جو ہیں صاحبزادے ہیں. ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر عقیل احمد، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور تصوف پہ بڑا گہرا مطالعہ ہے ڈاکٹر عقیل احمد کا، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں. اور ناظرین کرام، روز کی طرح آپ کو پتہ ہے ہماری محفل کو، اس کے گداز کو اور ذوق کو مہمیز دینے کے لیے ہمارے ساتھ روز ہوتے ہیں شیر میاں داد اور ان کے ہمنوا. اور کل جو میں نے شعر پڑھا تھا مجھے بہت زیادہ فرمائش ہے جی وہ دوبارہ پڑھے. وہ ان چاروں کو جادو ستم دیکھا ہے فخرو میاں بہادر شاہ ظفر کا بیٹا. ان چاروں کو جادو ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو. یہ آپ پہ صادق آتا ہے جی. اچھا جی، وہ انہوں نے کہا جی کہ اب آپ نے یہ شعر پڑھ دیا ہے تو اس کے بعد تو اب شعر میاں داد ہی پڑھ سکا قوالی. جی بسم اللہ. کیا پڑھیں جی؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے. واہ جی.
ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਰੂ ਰੂ ਕੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਤੀ ਦੋਜ਼ਖੀ ਨਾ ਖਵਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਕਰੀਮੀ ਦੀ ਮੌਲਾ ਉਮਤ ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਮੰਗ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਅਰਬੀ ਦੇ ਕੌਣ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਵੇ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਗੂੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ 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 ਸਦਕੇ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਦੋ ਜਗ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਨਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਬੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਬੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 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 ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤਮਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤਮਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤਮਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका ویلکم بیک ناظرین کرام.
سعید خان صاحب، اہل اللہ کی باتیں اور کاملین کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ حکمت و دانش سے بھرپور ہوتی ہیں۔ کمال کی بات میں سوچتا رہا ان کے بارے میں جب حضرت سری سکتی کا پڑھا، آپ نے کہا کہ وہ فقیر جو ہے وہ کیسے اس کا دل معرفت الہی سے بھرپور ہو سکتا ہے یا روشن ہو سکتا ہے، جو رشوت خوروں، ملاوٹ کرنے والوں، ظالموں کا دوست ہو، ان سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہاں تو معاشرے میں جو زیادہ پیسے والا ہے اس کو الا ماشاء اللہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بازاری کاری سے بھی دور رہنے کا کہا کہ جو لوگ بازار میں پیسے کی خاطر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں ان سے دور رہو، تو یہ تو بڑی بات آپ نے فرما دی۔ تو یہ تو بڑے بڑے نام فارغ ہو جائیں گے اگر اس پہ عمل ہو جائے اس دور میں۔ تو سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، کنیت ہے ابو الحسن، نام ہے سر الدین، اچھا ماشاء اللہ، اور سر راز کو کہتے ہیں۔ ساقطی آپ کا نام اس لیے پڑ گیا کہ آپ عام اشیاء کی خرید و فروخت کرتے، گری پڑی چیزیں جیسے کباڑ جسے کہتے ہیں، جی کباڑیے جس کو کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے انسان کو جس سمت ولی اللہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی۔ اس کے بعد من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ مرد ہو یا عورت جو بھی ایمان کے بعد عمل صالحہ کی راہ پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے سے پہلے اگر میں علم کلام کے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سے ہٹ کر بات کروں، کیونکہ جو ان میں الجھ جاتے ہیں وہ الجھ جاتے ہیں، صحیح ہے، ان کے سامنے حقیقت کے راز نہیں کھلتے۔ ہاں، میرا ایمان یہ کہتا ہے، وہ گرامر میں ہی پھنسے رہتے ہیں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب میں قرآن کریم میں اصحاب کہف کا الفاظ پڑھتا ہوں، ایک ایک حرف پر مجھے 10 نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے کتے کا ذکر آتا ہے، اس کا ذکر پڑھتا ہوں تو مجھے نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو حبیب کبریا کے امتی ہیں، واہ، یہ تو اس اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اولیاء ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء، اللہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے تبلیغ کے ضمن میں کہ وہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے کام ہوتا رہا۔ ہاں صاحب، وہ حدیث پاک کے اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ اکبر، اس میں کوئی شک نہیں، عبادت ہے۔ اب سیدنا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایمان اور تقوی کا ایک پیکر ہیں اور دکان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی بنا پر آپ اس دنیا سے اتنا تعلق نہیں رکھتے، جو آتا ہے اسے فقراء میں بانٹتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ جہاں آپ کی دکان تھی وہاں اس مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور ساری مارکیٹ جل گئی، ساری مارکیٹ جل گئی، اور آپ کو جب اطلاع دی گئی کہ وہ مارکیٹ جس میں آپ کی دکان ہے وہ جل چکی، تو آپ نے فرمایا کہ چلو اچھا ہوا میری دکان بھی آج جل گئی اور میں اب پوری طرح اللہ تعالیٰ آزاد ہو گیا دنیا سے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے، جیسا آپ نے شروع میں فرمایا کہ 1000 نفل جس دکان میں بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ پڑھتا ہو، وہاں اللہ جل مجدہ کی رحمتیں اور برکتیں کس طرح نازل ہوتی ہوں گی۔ وہاں جب گئے اور دیکھا کہ ان کی دکان کو کچھ بھی نہیں ہو، سارا سامان اسی طرح پڑا ہے، وہ دکان اسی طرح موجود ہے، تو دل میں یہ بات اترتی چلی گئی کہ سری، اللہ کو تجھ سے اتنا پیار ہے، واہ، اللہ نے تجھے اتنا ممتاز کیا ہے کہ سب کی دکانیں جل گئیں اور تیری دکان موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ دکان بھی خیرات کی، جو کچھ موجود تھا درویشوں میں بانٹا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے مخصوص کر خاصا جو فکرہ فرمایا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ بھئی میں ان سے ممتاز یا الگ ہو جاؤں، میں ان کی برابری کے لیے چاہتا ہوں وہ دکانیں جل گئی، میری بھی ساری ختم ہو جائے، سب چیزیں خالی ہو جائے میری اس سے دکان۔ پہلے وہ حبیب بن سلیم رائی کا جو آپ نے ذکر کیا نا، آپ نے ان کو کچھ ٹکڑے درویشوں کے لیے بھی دیے،
اچھا تو انہوں نے جس طرح حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا ہی دی ٹکڑا تھی، کھلایا. تو انہیں بھی حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے یہ لفظ فرمایا کہ خیرک اللہ، اللہ اللہ تمہیں ممتاز کرے. آہا اور اس اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ تھا، اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اس راہ پر چلایا، اور پھر اس راہ پر چلتے چلتے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو رشتے میں ان کے بھانجے ہیں، ان کو آپ نے ایک یعنی آپ کی ولادت ہوئی 135 ہجری میں، جی وفات ہوئی 255 ہجری میں، ٹھیک. 98 برس کی عمر ہے، اور عمر کے آخری حصے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنید، جو وقت ہم اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹا کر گزارتے ہیں وہ ہمارا ضائع جاتا ہے. تو واہ اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے کافی فیض پا چکے تھے، ہنس کر فرمانے لگے، ماموں جان یہ بات اگر آپ نے مجھے پہلے بتائی ہوتی تو میں جو وقت آپ کے ساتھ گزارتا رہا وہ بھی میں اللہ کی یاد میں گزارتا. واہ واہ تو سیدنا حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کا اس طرح سے پیکر بن کر معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ ان سے دنیا فیض یاب ہو رہی ہے، ہر ملنے والے کو اللہ یاد آ رہا ہے. اور پھر ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کو اس انداز سے بھی رکھ دیا کہ ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا کر. پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. جی بے اور شک. ان انعام والے لوگوں میں سے ایک حضرت سری سقطی ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نماز کے اندر ان سے اللہ سے یہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جی اس سے صاحب ہٹ زیادہ کر صاحب، بھی ان کا نام لے رہے ہیں. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ خاص کیا باتیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی اللہم ذات کے صلی علی حوالے سے. محمد وعلی علی محمد. آپ کی اجازت سے میں اگر ایک دعا کی فرمائش کر دوں. جی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک اور ذکر ہو رہا تھا، تو میرے دل میں ایک دعا آ رہی تھی کہ آپ غازی صاحب دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان سلامت رکھے اور ہمارا عشق بھی سلامت رکھے. سبحان اللہ. اور عشق صحابہ والا کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر چل رہے تھے تو آپ نے صحابہ نے اپنے سینے پیش کیے تھے. سبحان اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا عشق اور آمین. ہمارا ایمان سلامت رکھے. میں ایک مسکنسیپشن ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں شریعت و طریقت کے حوالے سے. اسلام کا جو دین اسلام ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شریعت از کنسرنڈ ود ڈومین آف ایکشن، اعمال کے ساتھ اس کا کنسرن ہے. اس کی بھی بنیاد قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور طریقت جس کی ڈومین ہے ذکر الہی اور فکر الہی، کانٹمپلیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی بھی بنیاد قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے. فیمس حدیث پاک جو ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اسلام، ایمان اور احسان. احسان جو ہے جبریل کہتے ہیں. جی تو وہ جو احسان ہے وہ احساس ہے اس چیز کا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا ذکر یا فکر کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، تو خدا کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ کو. اور اگر اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم یہ ایمان یقین ہو کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ابھی بندہ وضو بھی کرے تو غلطی سے بھی پانی اندر نہیں جانے دیتے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مگر یہ ایمان ہوتا ہے کہ خدا کی ذات دیکھ رہی ہے، روزہ نہ ٹوٹے. دعا کیجئے کہ یہ سارا سال یہ کیفیت احساس اور یہ جو ایک عمل ہے یا فکر ہے یہ طاری ہو جائے سارے سال کے لیے انشاءاللہ. تو شریعت کا جو ڈومین ہے وہ یہ ہے. اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت جسم ہے اور طریقت اس کی روح ہے. اور ترکی میں بڑے مزے کی آپ کو بات لگے گی، کہتے ہیں شریعت طریقت اور معرفت کے حوالے سے شریعت کو کہتے ہیں کہ یوز از یوز، تمہارا حصہ تمہارا، میرا حصہ میرا. طریقت کو کہتے ہیں کہ تمہارا حصہ تمہارا اور میرا حصہ بھی تمہارا. اور معرفت کو کہتے ہیں کہ نہ تیرا حصہ نہ میرا حصہ، سب اس کا. تو یہ شریعت، طریقت اور معرفت کو اس طرح سمجھا جاتا ہے. میں نے جب وہاں وقت گزارا تو یہ میرے بات پتہ لگی. تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو دور تھا اس کے اندر شریعت اور طریقت کافی حد تک ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی. یہ دونوں ڈسٹنکٹ ہیں
مگر کمپلیمنٹری ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم جدا نہیں کر سکتے, نہ ہی یہ جدا ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مگر جب آپ ان کو ڈسٹنکٹ کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ایک ہی چیز کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں اور علماء دین اسی چیز کو ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. یہ ڈسٹنکٹ ہیں مگر کمپلیمنٹری ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے محبت, علماء دین ڈاکٹرز آف لا اللہ تعالیٰ سے محبت کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرما برداری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کو محبت الہی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں, شیخ ہیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ کی محبت ہے. اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے, کوئی اس کو ایکوائر نہیں کر سکتا, یہ کمائی نہیں جا سکتی, یہ عطا اللہ کی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ دل سلیکٹ کر لیتا ہے, بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ دل سلیکٹ کر لیتا ہے. اور فرمایا آپ نے کہ جو یہ محبت ہے یہ میوچول ہے, بندے کی رب کے ساتھ اور رب کی بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر عذاب مجھے قبول ہے مگر مجھے میرے اور اپنے رب کے درمیان حجاب قبول نہیں. بہت بڑی بات ہے. اور اگر میں یہ فرق واضح کر دوں تو بڑی خوبصورت بات آتی ہے. حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے دور میں کچھ بندوں نے کہا کہ دوستی تھی, بہت جاتے تھے, بہت پیار تھا, تو بندوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فقیہ ہیں, اتنا آپ کا مقام ہے, تو بشر حافی ایک فقیر ہے. جی بشر حافی ایک فقیر ہیں, پاؤں میں جوتی کے بغیر پھرے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے آپ کہاں جاتے ہیں, ان سے آپ اتنا کیوں پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے تاریخی جملہ فرمایا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ بشر حافی میں جو جانتا ہوں, میں جس رب کو جانتا ہوں, بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے, اور بشر حافی اس رب کو مانتا بھی ہے, اور بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو یہ ہو جاتا, یہ تھوڑا سا جو میں جانتا ہوں وہ دیکھتا ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, انہوں نے بات کی بشر حافی کی, وہ فرماتے تھے کہ جب کبھی مجھے کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں سری سختی سے پوچھتا ہوں. اس سے کتنی عظمت ان کی ظاہر ہوتی ہے. غازی صاحب, دوسری تیسری صدی ہجری جو ہے نا, عالم اسلام کا علمی اعتبار سے بڑا تابندہ دور ہے. کیا بات. اسی دور میں فقہ کی تدوین ہوئی, حدیث کی اور تصوف کی بھی. اچھا, تصوف کے حوالے سے دیکھیے تو 3 دبستان نظر آتے ہیں اس دور میں, شام کا, خراسان کا اور بغداد کا. صحیح. جو بغدادی دبستان تصوف ہے اس کے امام معروفیہ جنیدیہ, اس کے امام حضرت سری سختی ہیں. ایسا ہی ہے. اور آپ حضرت سری سختی صاحب دعوت و ارشاد, عالم باعمل اور ہمہ وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ان کا شعار تھا, اور بغداد کے اجلہ محدثین سے حدیث کا سماع کیا. حضرت امام احمد بن, اگر کسی نے دعوت و ارشاد کا کام کرنا ہے تو وہ ان سے سیکھے. اصل یہ اصل دعوت و ارشاد سکھاتے ہیں. احتیاط دیکھیے, حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خان صاحب پتہ نہیں کیوں اسمائل دے رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, ان سے حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے جب ذکر کیا گیا نا ان کا, حضرت سری سختی کا, تو آپ نے فرمایا وہ بزرگ جو کھانے میں بڑے محتاط اور بڑے بااصول ہیں. اللہ اکبر. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور غازی صاحب یہ صرف صاحب تسبیح اور صاحب سجادہ بزرگ نہیں تھے, صاحب سیف بھی تھے, 7-8 مرد میدان تھے. 7-8 عباسی خلفاء کا زمانہ پایا اور میدان میں جا کر اپنی جوان مردی کے جوہر دکھائے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود شب بیداری ان کی عادت تھی. اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں شب کی تاریکی میں رب کی رحمت و برکات کو قطار اندر قطار اترتے دیکھتا ہوں. ڈاکٹر کوچہ عزت سے دور پھر ایسے تو نہیں نہ ہوتے. اور غازی صاحب انہوں نے جو تصوف کی تدوین کے طور پر انہوں نے 3 جملے فرمائے ہیں تصوف کے حوالے سے. پہلا جملہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کو نور معرفت ملے تو نور ورا اس کا نہ بجھے, تقویٰ نہ بجھے. دوسرا فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کے ظاہر تو ایک طرف رہا, باطن میں بھی نص قرآنی اور نص سنت کے خلاف کوئی بات نہ آئے. سبحان اللہ. اور تیسری بات فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو کرامت کے ظہور میں کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے. بھائی صاحب آج کے عصری تناظر میں دیکھیے سبحان اللہ, تینوں یہ جو انہوں نے جملے فرمائے ہیں, اور انہوں نے فیض فرمایا کرتے تھے مجھے جو بھی فیض ملا ہے. ایک فقرہ ان کا سن لو جی, یہ آپ کی یعنی وہ جو بات کو بڑھاتے ہوئے بلکہ آپ کی تائید میں جو آپ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی جانب سے ولی اللہ کہنے پر مطمئن اور راضی ہو جائے
وہ دراصل اپنے نفس کے ہاتھوں قید ہو جاتا ہے۔ یہاں 36 القاب، قدوۃ الاولیاء، امام الاولیاء، غوث وقت، جنید وقت، فلاں، یہ سارے کہتے جاتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور خود لکھواتے ہیں اس پہ، وہ جو ہوتی ہیں فلیکس ہیں ان پہ۔ اور اسٹیج سیکٹری مجھے ایک بتا رہے تھے بڑے پاکستان کے مشہور کہ جی وہ القابات اگر کم لیں ہمارے تو ہماری فیس کم ہو جاتی ہے۔ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ غائب صاحب ذرا ان کا فیض تھوڑا سا پیچھے جائیے نا، تو آپ فرمایا کرتے تھے مجھ میں جو بھی فیض ملا معروف کرخی سے ملا، اور معروف کرخی کو فیض کس سے ملا؟ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا سے ملا۔ یعنی اہل بیت کا جو تسلسل تھا، حضرت معروف کرخی آپ جانتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا اور انہی کے غلام تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو فیض ملا ہے عیسائیت سے دین کی طرف آئے تھے، جو فیض ملا ہے انہی سے ملا ہے۔ ایک دفعہ عمل ایسا تھا کہ صبر پہ لیکچر دے رہے تھے، تو صبر پہ لیکچر دیتے دیتے نا کوئی فیل ہوا مریدین کو کہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو بعد میں دیکھا بچھو کاٹ رہا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا لیکچر صبر پہ دوں اور بے صبری کا مظاہرہ کروں، یہ سری سختی سے نہیں ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو سانپ غوث الاعظم کی گردن میں آ کر گھومتا رہتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے۔ جی کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیں، کون صاحب ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے، اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جلابیں شوز انہوں نے پہنی ہوتی ہے۔ جرابیں شو کیسے بن گئے؟ جی انہوں نے شوز پہنی ہوتی ہیں، جلابیں اکثر پہنی، وضو کرتے ہوتے ہیں، تو ان کا وضو ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ وضو وہ بوٹ نہیں، بوٹ پہنے ہوتے ہیں اور جرابوں میں مسح کر لیتے ہیں، سمجھ گیا میں۔ جی نیکسٹ جی کوشچن۔ السلام علیکم۔ جی صاحب میری فرمائش ہے، ایک نعت شریف ہے، آقا میری آنکھیاں مدینے میں رہ گئیاں۔ اچھا سر وہ تو سارے واپس، وہ تو سب لے کے آنکھیں آ جاتے ہیں، تو جھوٹ بن جاتا ہے کہ میری آنکھیں ادھر ہی رہ گئی۔ اتنی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں اور پاڑے ہوتے ہیں۔ یار چھوڑو کوئی اور بات کرو، یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ آقا میری آنکھیں مدینے سے رہ گئیں اور اتنی موٹی آنکھیں لے کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ پیر سردار عالم صاحب ہیں نا یہاں کھریپڑ شریف کے، انہوں نے یہ نعت ایک پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا بھی کہ اور کسی نے جھوٹ بولنا تو وہ بھی آ جائے، اس کی تو اتنی بڑی آنکھیں ہیں۔ چھوڑو کوئی اور کلام بتاؤ، اعلیٰ حضرت کا کلام سنوائیں گے آپ کو۔ جی نیکسٹ دیں جی۔ السلام علیکم۔ اچھا جی خان صاحب آپ اس کا جواب دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جرابیں پہنی ہوتی ہیں بوٹ اور مسح کر لیتے ہیں۔ یا اس میں وہ موضوع پر مسح کا تو ایک تصور ہے، حکم ہے شریعت میں، لیکن وہ موضوع ہوتے ہیں چمڑے کے، اور اس میں یہ حکم ہے کہ اگر مقیم نے پہن رکھے ہیں تو وہ ایک دن اور ایک رات اس پر مسح کر لے، اس کا وضو ہو جائے گا، اور اگر مسافر ہے تو وہ 3 دن تک ان موضوع پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہے کہ جو عام جرابیں ہم پہنتے ہیں جن میں پانی کا اثر جاتا ہے، ان پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ اچھا وہ وضو کے لیے پاؤں دھونا چونکہ فرض ہے۔ مسح کس طرح کرتے ہیں خان صاحب، وہ بھی ذرا بتا دیں۔ یعنی بوٹ اتارے اور جرابیں اتارنے کی تکلیف نہیں کرتے، ہاتھ گلا کیا، اوپر پھیر لیا اور کہا کہ ہمارا وضو ہو گیا، نہیں۔ قرآن کریم نے پاؤں کو دھونا فرض قرار دیا ہے۔ ٹھیک۔ وضو کے جو 4 فرائض ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو وضو کی حالت میں جب تک ہم جرابیں اتار کر پاؤں نہیں دھوئیں گے ہمارا وضو نہیں ہوگا، اس سے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی خان صاحب اب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ وصیت فرمائی آپ نے جنید بغدادی کو، حضرت سری سکتی نے آخری وقت، جو آخری جملہ آپ نے فرمایا نا وہ بڑا زبردست ہے، اسی سے آگے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالق سے غافل نہ ہو جانا، یعنی جو دم غافل سو دم کافر۔ اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادب کے معاملے میں بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور اس ضمن میں ان کی سوانح لکھنے والوں نے ایک واقعہ بھی لکھا کہ ان کی خواب میں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور ان سے ملاقات میں فرمانے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹے کے غم میں آپ نے اس قدر دکھ کا اظہار کیا، آپ کو یہ غم اللہ تعالیٰ کی یاد میں ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ اپنے بیٹے کی محبت میں آواز آئی کہ ادب نبی ہیں، نبی کے سامنے کلام کر رہے ہو،
اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرائی گئی، اور جب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک خواب میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا تو لکھا جاتا ہے کہ 12 دن ہوش نہیں آئی، بے ہوش ہو گئے اور 12 دن تک ہوش نہیں آئی. اور تو نے تو ہاتھ کاٹ لیا، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتِ زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. یہ میں نے اضافہ کیا، مردان عرب میں مردان جہاں. بہت خوبصورت اضافہ ہے. السلام علیکم جی، کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے فرماؤ. سر میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. بہت شکریہ، میری بیٹی ہو. جی آپ کی بالکل شکل میرے ابو سے ملتی ہے. میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی دعا کیجیے گا. جی. اور سر ہم آپ کا پروگرام روز دیکھتے ہیں، اور مجھے آج یہ فرمائش کرنی تھی کہ کوئی بھی قوالی، بہت اچھی سی کوئی قوالی میرے ابو کے نام پر. اچھا جی بیٹا، جو بھی آپ قوالی، آپ سائمہ ہیں نا؟ جی جی سائمہ جی سر. جو جی سائمہ کے ابو کے نام جی، جو آپ قوالی آپ پڑھیں گی. اچھا جی ٹھیک ہے جی بیٹا، اگلی قوالی آپ کے ابو کے نام. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی غازی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جناب، فرمائیں. جی میں محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان سے. اچھا، یہ ہمارے دوست خالد ابن عزیز کا شہر ہے بھائی. جی فرمائیں. اور میں نبینا ہوں، آپ ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا. اچھا انشاءاللہ، آپ اندر کے بینا ہو انشاءاللہ، اندر کی روشنی. جی بیٹے بتاؤ کوئی سوال. میرا یہ سوال ہے کہ نماز تراویح کے اندر جیسے قرآن پاک 14 سجدے ہیں، اگر کوئی سجدہ کرنا بھول جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ نماز میں سجدہ صاف کرنا بھول جائے؟ نہیں، جیسے 14 سجدے ہیں قرآن پاک کے سجدہ. اندر، اچھا تلاوت کا. ٹھیک ہے، بھول جائے تو پھر کیا کرے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دے دیں جی. السلام علیکم. ہیلو سر، السلام علیکم. میں ایاز علی ظفر کوہاٹ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں بیٹا. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو میں اگر اعتکاف بیٹھوں تو کیا میرا اعتکاف قبول ہوگا یا نہیں؟ جی بیٹا پوچھ لیتے ہیں. اعتکاف تو آپ کا قبول ہوگا بھائی، لیکن پھر بھی خان صاحب سے پوچھیں گے. نیکسٹ. اچھا جی خان صاحب، پہلا وہ تلاوت والا سجدہ کہہ رہے ہیں اگر بھول جائے بندہ. یہ تلاوت کرتے ہوئے آیا کریمہ تلاوت کی اور یا سنی، سجدہ تلاوت لازم ہو گیا. اب اس کے بعد وہ بھول گیا، سجدہ نہیں کر سکا، تو جس وقت بھی یاد آئے وہ سجدہ کر لے، اس کا ادا ہو جائے گا. ٹھیک. اعتکاف کہہ رہے ہیں کہ میں تو قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا، تو اعتکاف میرا ہو جائے گا؟ جی قرآن کریم پڑھا ہوا لازمی نہیں ہے. اعتکاف تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے عبادت کے لیے بیٹھنا ہے، تو وہ اس کے بغیر بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور اگر ممکن ہو، قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، قرآن پاک کو زیارت کرتا جائے، کھول رہے ہیں اور اس کی ایک ایک حرف پر انگلی رکھتے رہیں، اور ساتھ کہتے جائیں اے بھی سچے، اے بھی سچے. اس کا تو اجر اتنا زبردست بیان کیا گیا ہے کہ اب اس کو یہ کہتا جائے. حضرت وہ جو تھے نا اپنے کیا تھے، سائیں توکل شاہ امبالی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اسی طرح تھے نا، امید درویش تھے. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ میں اس کے نور سے پہچانتا ہوں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. غازی نذیر حسین صاحب نے ایک بات بتائی کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا. آخری عمر میں جب اس کا اس طرف دھیان ہوا، اللہ نے توفیق دی، تو وہ قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتا اور ایک ایک حرف پر انگلی رکھتے ہوئے کہتا کہ اے اللہ تو نے سچ فرمایا، اے اللہ تو نے سچ فرمایا. میں نے ادھر اشارہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جب مر گیا، اس کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس آئے تو کسی کی کوئی چیز بھول گئی، کہنے لگے وہ میں لے آؤں. تو جا کر جب اس کی قبر کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ میں تازہ انگور پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت مرنے والے کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو صرف اس بنیاد پر تو وہ لوگ جو اپنے اصل جناب بشر حافی اگر وہ ٹکڑا پڑا ہوا اٹھا کے اللہ کے نام کا اوپر رکھ دیتے ہیں اور اولیاء کے سردار بن جاتے ہیں تو یہ ادب کی بات ہے. جی صاحب زیادہ صاحب. غازی صاحب حال کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حوال کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو فرمائی اور پہلے تھے. حال کے حوالے سے محبت، شکر
توبہ، یہ سارے خوف یہ حال میں آتی ہے. رمضان شریف کا پاک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بلیسڈ منتھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گھنٹے میں 6 لاکھ لوگوں کو معاف عطا 10 لاکھ کو بھی صاحب زیادہ بالکل 10 لاکھ ہر روز، ہر رات میں 10 لاکھ، اور جب جمعہ آئے گا تو اس پورے ہفتے کے برابر اتنے بندے بخشے جائیں گے. بے شک جی الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحیح بات. نعمت سے ہونی چاہیے ایمان والے کو خوشی، اور خوشی سے پیدائش ہوتی ہے شکر کی. اور شکر صرف یہ نہیں کہ بس شکر الحمدللہ کہہ دینا، اس کے ساتھ بھی آگے بھی کچھ منزل ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت سے اس کی فرما برداری کرنی. اصل شکر یہ ہے. مگر جب ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں نا ارد گرد، تو ایمان والے کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے. اتنا فتنہ ہے، اتنی ٹریبولیشن ہے، اتنی ٹورمنٹس ہیں، خوف پیدا ہونا. خوف سے پھر پیدائش ہوتی ہے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک کامیابی اس نے پائی جس نے تزکیہ کیا. واللہ یحب التوابین، ایسے ہی ہے جی؟ جی واللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں جی. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے، اور تزکیہ کی زندگی اس کو عطا فرما دیتا ہے. مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے پروردگار ہم تو گناہ گار. کالر میں لے لوں، آپ کی بات جاری رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. فوجی محمد یاد جنگ سے عرض کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیں. میں نے وضو کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کا وضو کرتے ہی اس کا وہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، وضو برقرار نہیں رہتا. تو اس طرح ہے کہ وہ خود اپنی نماز پڑھ سکتا ہے اور کیا امامت بھی کرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ابھی لے لیتے ہیں کالر. جی میں سمجھ گیا جی. جی مجھے اچھا لے لیتے ہیں جواب. خان صاحب آپ نے سمجھا، معذوری ہے، جو ہی وضو کرتا ہے تو وضو وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اور وہ کیا امامت کرا سکتا ہے؟ ایسے شخص کو امامت نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ جو معذور ہے وہ صحیح لوگوں کی امامت کیسے کرائے گا؟ ہاں ویسے وہ ایک لطیفہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن ہمارے سامعین کے لیے محظوظ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے تو غیر محتاط سے تھے، تو انہوں نے نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا جی بڑا لطف آیا. کہہ لیں اگر میں وضو پڑھا کے کرتا تو آپ کو اور بھی مزہ آتا. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی صاحبزادہ اسرار آپ کچھ فرما رہے تھے. جی غازی صاحب کامیابی کا ذکر کر رہا تھا. کامیابی جو ہے یہ مٹیریل سینس میں نہیں، جو لوگوں کی نظروں میں آ کے کامیابی ہوتی ہے، سکسیس ہوتی ہے، اس کا ذکر دنیاوی کامیابی کو ایسی دنیاوی کامیابی نہیں. اصل کامیابی اس کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کر اس کو ایک تزکیہ، ایک پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے پاک پروردگار ہم تو گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کس طرح ایک پیوریفائڈ لائف گزار سکیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انسان خطا کار ہیں، سب گناہ گار ہیں، مگر بہترین رانگ ڈوئر، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی توبہ کرے. واہ واہ واہ. جو توبہ کرے. اب توبہ کے حوالے سے عام بندے کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ سے توبہ کرے، اور خاص بندے کی توبہ یہ ہوتی ہے، اولیاء کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ ہر اس لمحے کی توبہ کریں جس میں اللہ کی یاد سے وہ شاید غافل ہوئے. صحیح، یہ فرق آ جاتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر. جی ہاں. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ہے. حضرت جنید البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ریلیٹ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، انسیٹلڈ تھے. تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا پریشان ہے؟ جی آپ نے فرمایا، حضرت سری سختی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس سے میرے سے آگے پوچھا کہ جی جو توبہ ہے اس کی شرائط اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بتا دیا. پھر اس نے کہا کہ اس کی ایسنس، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی حقیقت یہ ہے
کہ جس وجہ سے توبہ کی ہو اس وجہ کو نہ بھلاؤ. اچھا. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے اس کی. تو آپ نے فرمایا اور کیا حقیقت ہے؟ تو اس بندے نے آپ کو فرمایا کہ اس بندے نے عرض کی آپ کے سامنے, اس نے کہا کہ اس کی جو ایسنس ہے, جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ نے توبہ کی ہو اس وجہ کو آپ یاد نہ رکھیں. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سن کے پریشان ہو گئے. ادھر سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے. آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس نے جو بندے نے بات کہی ہے. تو آپ نے فرمایا حضور اگر آپ مجھے کسی تکلیف سے نجات دلا کے آرام میں لے جائیں, آرام دے دیں, اور اس حالت میں جا کے, آرام کی حالت میں جا کے پھر بھی میں تکلیف کو یاد رکھوں تو یہ نیگلیجنس ہے, یہ کوتاہی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو الحمدللہ پھر اس کو وہ ریزن یاد نہیں رہتا, وہ گناہ کو پھر بھول جاتا ہے. جی اس کو بھول جاتا ہے تکلیف کو. جی غازی صاحب, حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بڑی کرامات ہے آپ کی, بڑی کرامات, کتاب بن سکتی ہے بڑی. بالکل ایسے ہی فرماتے ہیں. ایک دفعہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا جنید تیری زبان میں اللہ نے مخلوق کی بہتری رکھی ہے, سبحان اللہ, واز کیا کرو. تو کہتے ہیں مجھے یہ آقا کریم علیہ السلام نے بشارت دی تو میرے دل میں خیال آیا میرا رتبہ تو میرے مرشد سری سکتی سے بھی بڑھ گیا ہے. تو کہتے ہیں یہ خیال آیا تو میں بیداری کی حالت میں آیا تو حضرت نے کوئی قاصد بھیجا سری سکتی نے. فرمایا جنید تمہیں مخلوق نے کہا تھا واضح و نصیحت کرنے, تم نے نہیں کیا. مشائخ نے کہا تھا, تم نے نہیں کیا. میں نے بھی ایک دو بار کہا تھا, تم نے نہیں کیا. اب آقا کریم علیہ السلام نے کہا تو واز کہنا نہ چھوڑنا, واز کہنا نہیں چھوڑنا. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے تسلی ہو گئی کہ میں مرشد کے مقام کو نہیں پا سکتا. واہ واہ, مرشد ہی ہوتا ہے. اچھا دوسری بات, وہ جو بغداد میں آگ لگی تھی ایٹ ونس جو فوری انہوں نے فرمایا تھا الحمدللہ کہا تھا. جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو اگلے ہی لمحے خیال آیا اوہ ہو یہ میں نے کیا کہا کہ مخلوق کا نقصان ہو گیا, اور سری تم کیا کہہ رہے ہو, خوش ہو رہے ہو, بچ گئے. یہ ان کی اپروچ دیکھیے, 30 سال تک غازی صاحب استغفار کرتے رہے اس الحمدللہ. حالانکہ الحمدللہ کہنا کوئی جرم تو نہیں, اور صحیح کہا, لیکن اس سے ان کی مخلوقات کے ساتھ جو اٹریکشن ہے, ایفیلیشن ہے, ان کی جو درد مندی, جو ایک صوفی کے اندر مخلوقات کا درد وہ محسوس کرتا ہے, اس کی وجہ سے اب 30 سال استغفار کرتے رہے. اور اچھا 30 سال سے آگے بعد یاد آ گئی کہ 30 برس سے ایک وہاں پہ صاحب تھے, نوجوان تھے, وہ 30 برس عبادت و ریاضت کر رہے تھے. لوگوں نے جا کے پوچھا کہ یہ کیسے آپ کو مقام ملا, 30 سال سے آپ عبادت ریاضت زہد تقویٰ میں ہیں. کہنے لگے میں ایک دفعہ سری سکتی کے گھر گیا اور میں نے جا کے وہاں پہ نوک کیا, یعنی دستک دی. تو انہوں نے پوچھا کون ہے, میں نے کہا جناب میں آپ کا ایک شناسہ ہوں. تو اندر سے آواز آئی کاش اللہ کریم اس کو اپنا شناسہ بنا دے. کہتا ہے بس اس وقت سے میری کیفیت بدل گئی, اب مجھے عبادت کے علاوہ کسی شے میں لذت ہی نہیں آتی. یہ ہے اولیاء اللہ, کیسے بدلتے ہیں لوگوں کو. غازی صاحب جب آخری وقت ان کا تھا نا تو علیل ہو گئے, تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے وقت کے جنید سید الطائفہ ہے جی, داتا گنج بخش کے پردادا پیر ہیں. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ علاج معالجہ کیا. تو حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ جس نے, میں اپنے معالج سے کیسے شکوہ کر سکتا ہوں, جس نے مجھے درد دیا ہے دوا بھی اسی کے ہاتھ. درد مندے عشق را دارو بجز دیدار نیست, درد مندے عشق را دارو اثر بالین من برخیز ہے نادا طبیب, درد مندے عشق را دارو بجز دیدار نیست. جو میرے کھڑا ہوا ہے سرانے پہ طبیب, تم کیا کر رہے ہو نادان, میرا اصل میں علاج جو ہے درد مند عشق را دارو بجوز دیدار نیست, دوست کا دیدار جو ہے اصل ہمارا علاج وہ ہے. اور غازی صاحب انہوں نے جب حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے کوئی پنکھا پڑا ہوا تھا قریب, وہ لے کر جھلنا شروع کیا نا, تو فرمایا جنید یہ کیا کر رہے ہو, جو عشق کی آگ ہے وہ اس کو کیسے قرار آئے گا ان ہواؤں سے جو اللہ کی یاد میں ہے. اچھا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا گھر بغداد میں غازی صاحب نہ صرف بغداد کے صوفیاء اتقیاء بلکہ باہر سے بھی جو لوگ آتے تھے انہی کے ہاں قیام کرتے, اور سالکین عارفین کی جو محفل جمتی تھی, آپ کا طریقہ کار یہ تھا عموماً سوال و جواب کرتے تھے تاکہ اپنے سامعین میں مسائل کا شعور پیدا ہو. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے تو مثال جو جدید محققین نے ارسطو افلاطون اور ان کی کوئی کہہ لیں کہ ریزیمبلنس بھی دی ہے, باضابطہ آپ نے کتاب میں لکھی, لیکن سوال و جواب کرنا بلکہ یہ غازی صاحب سنت رسول کریم علیہ السلام بھی ہے. اب سوال و جواب کیا جی, اب تو وہ کہتے ہیں شو بس نہیں, اب تو سوال کچھ آتا ہوگا تو جواب دیں گے. مجھے ایک کالر لینی جی. السلام علیکم.
جی کون صاحب ہے؟ جی کون صاحب؟ جی ٹی وی بند کریں عمر صاحب، ٹی وی بند کر دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم غازی صاحب. وعلیکم السلام. جی عمر صاحب فرمائیں سوال. غازی صاحب میں محمد عمر بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی جی فرمائیں بھائی. تو میری پہلی تو یہ سوال ہے کہ جی جب دوران جمعہ خطبہ سننا جائز ہے؟ دوران خطبہ کیا سننا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کالر دے دیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر، سائرہ بات کر رہی ہوں گجرات سے. جی بیٹے بتاؤ کہاں سے؟ ہم نے گجرات سے بات کر رہے ہیں. جی گجرات میرا ضلع ہے بیٹے، بتاؤ. جی سر ہم نے جو ہے ایک فرمائش کرنی تھی. جی ضرور. جی پیر اسرار صاحب جو ہیں وہ ان کا انداز بیان بہت اچھا ہے، تو آپ کائنڈلی کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بات کو ایکسپلین کریں. وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ان کو سننا. اچھا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے بیٹا، جتنا ان کا حصہ ہے اتنے. ابھی بوجھ نہیں نا زیادہ ڈالتے، نئے نئے ہیں وہ. آپ کسی سے پوچھیں جب نئے گھوڑوں کو سدھایا جاتا ہے تو پھر ان پہ کتنا بوجھ ڈالتے ہیں. تو یہ ابھی نئے اسکالر ہیں نا، ان کو آہستہ آہستہ زیادہ بوجھ نہیں ان پہ ڈالتے. ناظرین اکرام انتہائی سحر بھی قریب ہے، ہم نے اسکالرس کو سحری کرانی ہے. اور لیکن اگر شیر میاں داد کو نہ سنیں پھر لطف نہیں آتا. جی شیر میاں داد اس بچی کے والد، جی سائمہ بیٹی تھی وہ جو بہن، ان کے والد انہوں نے کہا تھا. جی ہاں جی. بات بتا دے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا. اللہ اللہ روح محمد روح محمد اللہ اللہ.
بشر کیا کرے بشر کیا کرے بشر کیا کرے وصف روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا جب ہے کہتا سراج منیر اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ شاہکار دو عالم آپ ہوئے شاہکار دو عالم اس تخلیق پہ خوش ہو کر اس تخلیق پہ خوش ہو کر عرش فرش بھی جھوما ہوگا اس تخلیق پہ خوش ہو کر عرش فرش بھی ہوگا چشم فلک یہ بات بتا دے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا حبیب اللہ حسین جمیل ملیح وجیہ ذل اللہ جو بدر چہرہ تو واللیل ہے یا زلف سیاہ چہ خچ رخ چہ جبی لا الہ الا اللہ 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 روح محمد یا رسول اللہ صورت کو تیری دیکھ کر کچھ منہ سے نہ نکلا نکلا تو یہ نکلا بس اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ نام محمد سامنے رکھ کر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ کر سوچتا رہتا ہوں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں میں اکثر آپ کی صورت کیسی ہوگی آپ کی صورت کیسی ہوگی آپ کا نقشہ کیسا ہوگا آپ کی صورت کیسی ہوگی آپ کا نقشہ کیسا ہوگا چشم فلک یہ بات بتا دے تم نے تو ان کو دیکھا ہوگا اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ روح محمد اللہ اللہ بس میں شب اسرا کا دولہ جس دم موج دنا تک پہنچا کیا اس وقت کا منظر ہوگا کیا اس وقت کا منظر ہوگا جب چہرے پہ صحرا ہوگا کیا اس وقت کا منظر ہوگا جب چہرے پہ صحرا ہوگا دونوں کی قسمت پر میں صدقے دونوں کی عظمت پر میں قربان حضرت آمنہ اور حلیمہ حضرت آمنہ اور حلیمہ پاک نے ان کو چوم
झलक ये बात बता दे, तुमने कौन को देखा? अल्लाह अल्लाह रूए मोहम्मद अल्लाह अल्लाह रूए मोहम्मद अल्लाह अल्लाह। ویلکم بیک ناظرین کرام۔ خان صاحب، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو، یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ تو اس کا یعنی میں سخت لفظ یوز کریں کچومر نکال دیتے ہیں، نفس کو تو بالکل یہ ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو دوست کی طرف سے آواز آئی ابھی تو تیرے جسم پہ گوشت موجود ہے، تو آپ نے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یوں کر کے اپنا اس کو کھینچا تو اوپر گوشت نہیں آیا، یعنی وہ بالکل ایسے تھا جیسے ہڈیاں رہ گئی ہیں اور گوشت چلا گیا اوپر۔ اس راہ میں ابتدا ہی اسی بات سے ہوتی ہے کہ نفس کی مخالفت کی جائے۔ ٹھیک، جو لوگ اپنے جی کی مانتے چلے جاتے ہیں وہ تو پھر نفس امارہ ان پر غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گزرا، میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا کہ اس نے اپنی ایک ٹانگ کاٹ کر رکھی ہے سامنے، اللہ، اور جس قدر وہ زیادہ خراب ہو رہی ہے اتنا وہ خوش ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک دن شیطان نے میرے دل میں جب برائی کا ارادہ کیا اور برائی کے ارادے کے لیے میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے قدم اٹھایا تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ تو نے یہ جہنم کی آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے اسی کا عذاب دیکھنا چاہیے جو پہل باہر گیا ہے، اس کو کاٹ کر کہ میری اسی پر اکتفا ہو جائے کہ یہ گل سڑ جائے اور قیامت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ سیدنا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس قدر اپنے نفس کی مخالفت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، خوف و رجا کو ہر طرح سے اپنے اوپر غالب رکھنے والے کہ دن میں کئی بار آئینہ دیکھتے تھے، اچھا، اس نیت سے کہ کہیں میری شکل تو مسخ نہیں ہوگی۔ اللہ، یہ ان کا خشیت الہی کا یہ عالم تھا، خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے شکل دیکھا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کامیابی ان کو ہونی ہے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب آپ نے دعا مانگی تو کمال وہ الفاظ ہیں، اے اللہ مجھے عذاب سے بچا، لیکن اگر تو نے مجھے عذاب دینا بھی ہو تو اپنے مشاہدے سے محروم نہ رکھنا۔ جی صاحب زادہ صاحب۔ جی حضرت، دو چیزیں ہیں، ایک کمپیشن ہے، ایک ایمپتھی ہے۔ کمپیشن درد مندی، ایمپتھی ہمدردی۔ کمپیشن ہر عام بندے کے پاس، انسان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی نقصان ہو جائے تو عام بندے کے دل میں، ہمارے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ درد محسوس ہوتا ہے اور کہتے ہیں چلو جی شکر ہے اسی بچ گئے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے اس کے خاصے میں ایمپتھی آتی ہے، ہمدردی آتی ہے۔ اور یہ جو ابھی پہلے آپ واقعہ حضرت سری سکتی کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ وہ دکان کو جو آگ لگی، بازار کو آگ لگی، آپ کی دکان بچ گئی، تو 30 سال ریگریٹ، افسوس اس چیز کا تھا کہ اس وقت میں نے شکر الحمدللہ کہا اور اس چیز کو میں نے پریفر کیا جو دوسروں کے کہ میں بچ گیا ہوں، میں بچ گیا ہوں۔ تو 30 سال اب جب اللہ کا ولی اس مقام پہ آ جاتا ہے، ایمپتھی بھی ہے، کمپیشن بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ایک شام کو میرے دل میں خیال آیا کہ میں مسجد جاؤں، تو میں مسجد کے لیے نکل گیا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو باہر میں نے ایک بڑے خوفناک حلیے میں ایک بندے کو کھڑے ہوئے دیکھا، تو اس کو دیکھ کے میں ڈر گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے سے ڈر گئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں ڈر گیا ہوں۔
تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں. اچھا جی. تو اس سے کہا کہ میں ابلیس ہوں. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں ملنا چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ جب تم نے میرا سوچا تو اللہ کی یاد سے تم غافل ہو گئے اس لمحے صرف. آپ نے کہا نہیں، اصل میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کیا تم اللہ کے فقیر کے اوپر قابو پا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ جب میں ان کو دنیا کی لالچ دیتا ہوں وہ آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب میں ان کو آخرت کی لالچ دیتا ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہاں میری پہنچ نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ اگر تم ان پہ قابو نہیں پا سکتے تو کیا ان کو دیکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں صرف جب وہ ایک ایکسٹسی، ایک وجد کی حالت میں ہوتے ہیں، میں صرف ان کو تب دیکھ سکتا ہوں، مگر تب بھی ان کو نہیں، صرف جو ان کی سورس ہے لیمیٹیشن کی وجد کی، اس کو دیکھ سکتا ہوں. یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا. آپ جب مسجد کے اندر آئے، آگے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے. آپ نے سارا قصہ بیان کیا. آپ نے فرمایا حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا وہ جھوٹ بول رہا ہے. عزیز جنید بغدادی کہتے ہیں وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فقیر، اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کو، اپنے بندے کو، شیطان کو دکھاتا ہی نہیں ہے اور اس طرح محفوظ کر دیتا ہے. تو یہ جو کمپیشن اور ایمپتھی، ہمدردی ہے نا، یہ بندے کو پھر اس مرتبے پہ لے جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا وہ محب ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، واقعی اولیاء کرام کہتے تھے یا اللہ تو سب اپنی رسول اللہ کی امت کو بخش دے اور مجھے اکیلے کا جسم اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم میں کسی اور کو ڈالنے کی ضرورت نہ رہے. یہ اولیاء کا تھا. ایک ولی کامل جو تھے ان کے سامنے کسی نے بیل کو مارا تھا، وہ جو کوڑا تھا، تو انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ تکلیف ہمیں پہنچی. غالباً یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی منسوب ہے. بھائی صاحب، حضرت سیدنا سری سختی علیہ رحمہ نے جو اقوال فرمائے ہیں نا، ان پہ اگر غور کریں، اور بڑے دست بستہ عرض کروں گا، آج کا جو ہمارا عصری خانقاہی نظام ہے صرف حضرت سیدنا سری سختی کے اقوال پر عمل کر لے تو ہمیں خانقاہوں کی ضرورت کیا، ان کے مقاصد بھی ان کا حصول ممکن ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت سے عاجز ہو وہ دوسروں کو کیا ادب کی تعلیم دے سکتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگوں کے لیے ان اوصاف سے آراستہ ہوتا ہے جو اس میں نہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. منافقت کی طرف اشارہ ہے. ایک اور بات آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے حقیقی معنوں میں، پھر کائنات کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو بازار میں بھی ذکر الہی کا حق ادا کرے اور لین دین کے موقع پر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. یہ معیشت کی طرف اشارہ ہے، تجارت محمدی کی طرف اشارہ ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے عقل وہ ہے جو اوامر و نواہی پر حجت قائم کرے. یعنی حقیقی عقل، آج کل تو جو ریشنلسٹ لوگ ہیں وہ تو عقل کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا انقلاب چاہتے ہیں. تو جو صوفیاء کی جو عقل ہوتی ہے، عقل کو نور کہا گیا ہے، کہ وہ جو اوامر و نواہی ہیں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہو. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جس کا کھانا بیمار کا کھانا ہو، جس کا سونا مار گزیدہ، یعنی سانپ کے ڈسے والا جو ہے نا، بے قراری، درد جیسے سانپ نے ڈسا ہوتا ہے تو درد تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ہو اس کو. جیسے وہ غائی صاحب پنجابی کا شعر آپ اکثر پڑھتے ہیں نا کہ رات پئی تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد منانو تانگ سجندی ستیان جگاوے. واہ واہ واہ. جی کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غائی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا شکر. شبیر بول رہا ہوں حافظ آباد سے. تقریباً 1 ماہ ہو گیا. حافظ آباد سے شبیر بول رہا ہوں جی. جی جی. تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے. میری سسٹر فوت ہو گئی ہے. تو میری چھوٹی بچی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے اور بعض اوقات وہ رونے لگ جاتی ہے. تو کسی نے گھر والوں سے کہا کہ اس کی قبر سے مٹی لے کر نا وہ گھول کر اس کو پلاؤ تب وہ ٹھیک ہو جائے گی. آج اس کے بارے میں آپ کے ذرا وضاحت فرما دے. ٹھیک ہے جی، لیتے ہیں جی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے؟ جی گائے صاحب حمزہ قادری بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی حمزہ بتائیں. جی گائے صاحب پہلے تو میں آپ کو بہت بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی اچھی جو سحری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اور دوسرا میرا کوشچن یہ تھا کہ جو گائز یہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا سلسلہ کیا تھا؟ یہ کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ میں نے بتایا تھا نا، معروفیہ جنیدیہ اس کو کہتے تھے. اس وقت ابھی یہ سلاسل کا وجود نہیں اتنا زیادہ ہوا تھا، لیکن آگے چل کے یہ سلسلہ جنیدیہ ہی مشہور ہوا. جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹا بتائیں.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک ماں کو اپنی سگی بیٹی سے جدا کر دیتے ہیں، کیا ان لوگوں کے روزے قبول ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ان کی بخشش ہوگی؟ اور میری امی ڈائلسس پیشنٹ ہیں، مجھے ان کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے تھا اور اپنی بیٹی کے لیے چاہیے تھا کہ وہ بیٹی مجھ سے ملنا شروع کر دیں، کیونکہ میری بیٹی جو ہے اس کا مائنڈ واش کیا ہوا ہے، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، بہت نزدیک رہتی ہے، وہ مجھ سے ملتی نہیں ہے۔ پوچھ لیتے ہیں میری بہن۔ نیکسٹ ہے جی کالر۔ جی خان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچی فوت ہو گئی، پھوپھی فوت ہو گئی اور بچی بہت روتی ہے پھوپھی کی یاد میں، کیا کریں؟ لوگوں نے کہا جی ان کی قبر کی مٹی لا کے گھول کے اس کو پلا دیں، یہ تو غلط بات ہے۔ مٹی گھول کر پلانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس بچی کو دلاسا دینے کی کوشش کریں۔ یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ آپ ایک قبر کی مٹی لاتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسے جراثیم ہوں، مٹی ہے تو بچی کی صحت کے لیے بھی نقصان ہو۔ اس کہنا یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس گئی ہیں، ہاں ان کو یہ بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئی ہیں، اور یہ کہ درود شریف پڑھ کر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر ان پر دم کریں، انشاءاللہ العزیز اس کو غم بھول جائیں۔ اچھا جی، دوسرا پوچھ رہے ہیں جی وہ اپنا یہ لاہور سے کہ کسی کی بیٹی چھین لی، مطلب جو ماں سے دور کر دی، تو وہ کہتے ہیں ان کے روزے قبول ہوں گے؟ ظلم کرنے والوں کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ بہت سارے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں کھڑا رہنے کے علاوہ جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ان کے روزے کس طرح قبول ہوں گے؟ ڈائلسس ایک خاتون کو ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی فرما دیں۔ یا سلاموں میرے خیال بہت اچھا، یا سلاموں کا تسبیح پڑھ کر ان پر دم کرتے رہیں، یا سلاموں پڑھیں جس زیادہ جی ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا۔ جی غائب صاحب میں وہ اقبال کا صاحبزادہ صاحب آپ کوئی بات کوئی ضروری رہ گئی ہو تو بتا دیں۔ اچھا اقبال کا ایک شعر اب آپ کو یہ سبق سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لا پھر وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ غائب صاحب یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہمیں صوفیاء کا کریکٹر سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصانی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور میں تمہیں بھی 9 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہے اخلاص، پھر سر والعلانیہ، یعنی ظاہر و باطن میں اخلاص ہو، والعدل، پھر رضائے والغضب، عدل خوشی میں ہو چاہے غصے میں ہو۔ تیسری بات والقصد فی الغناء والفقر، میانہ روی، تونگری ہو یا غربت کی حالت ہو، اور پھر اس شخص کو معاف کر دینا جس نے ظلم کیا ہو، پھر جس نے محروم کیا ہو اس کو عطا کر دینا، اور جس نے قطع رحمی کی ہو اس سے صلہ رحمی کی جائے، اور پھر آپ کا خاموش رہنا وہ فکر و تدبر کا مظہر ہو، اور آپ کا بولنا یاد الہی ہو، اور آپ کا دیکھنا اس میں عبرت ہو۔ اب اس حوالے سے اس حدیث مبارکہ میں جو 9 نکات بیان کیے گئے ہیں، اور حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے نصیحت کی میں تمہیں کرتا ہوں، تمام اصفیاء کرام کی حیات مقدسہ کو پڑھیں غائب صاحب، یہ پورے 9 نکات ان کی حیات کا منشور نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی ایک بات دیکھیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہر مشکل میں، ایک خاتون آئی، اس نے کہا میرا بچہ جو ہے اس کو داروغہ پکڑ کے لے گیا اور وہ بڑا ظلم کرے گا، پولیس والے پکڑ کے لے گئے، تو آپ نے جلدی سے وضو فرمایا اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نفل پڑھنے شروع کر دیے، تو اس نے اونچی اس نے کہا وہ تو اس کی کھال اتار دیں گے، وہ لے گئے ہیں پولیس والے اور وہ جس طرح تشدد کرتے ہیں، تو آپ یہ نفل پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی طرف دیکھ کے سلام پھیر کے کہ اسی لیے تو کر رہا ہوں، وہ جو لے گئے ہیں اسی کے لیے تو یہ کھڑا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنی دیر میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا وہ تمہارا بچہ گھر آ گیا، چھوڑ دیا پولیس والوں نے۔ تو آپ نے کہا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کی دربار میں آؤ، نہ کہ مخلوق کی طرف بھاگو۔ اللہ رب العزت نے خود ہی تو اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، یہ فرماتا کہ میری طرف آ جاؤ، فرمایا میرے محبوب کے دروازے پر آؤ اور وہاں آ کر مجھ سے بھی بخشش مانگو، اور تم میرا محبوب بھی اس کے لیے سفارش کرے۔ اور سیدنا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمام ان کی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی،
فرمانے لگے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسد کو جتنا دشمن کے علاقے میں آگے جا کر دفن کرو گے اللہ تعالیٰ وہ سارا علاقہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ واہ واہ واہ، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، کبھی وہاں ہے نا ان کی ترکی میں قبر مبارک جو ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار مرجع خلائق۔ اب یہ مرجع خلائق کے متعلق جن لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے عوام کی اس ضمن میں تربیت نہیں کی، اور آج بھی جو ہم اس میں طعن و تشنیع کا سبب ہمارے لیے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت سب سے بڑا علم ہے۔ یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان بننے کے بعد وہ اس ضمن میں بھی اہتمام کرتے۔ جہالت سب سے بڑا علم ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جہالت سب سے بڑا جرم ہے۔ جرم ہے، جہالت جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ پروڈیوسر صاحب اچھا ٹھیک ہے۔ زِ جاہل گرے زندہ چوں تیر باش، نیا میختہ چوں شکر شیر باش۔ تو ذمہ داری تھی حکمرانوں کی کہ وہ ان کے آداب بتاتے۔ مجھے ناظرین کرام لینی ہے بہت مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ جی خان صاحب، آخر میں کیا سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے پیغام کیا ہوگا؟ سیدنا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جوانی کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت خداوندی کی طرف متوجہ ہوں۔ ٹھیک۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک تو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور دوسرا یہ بتایا کہ ادب اس کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ ہمیں دلائی کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جی سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں پیغام آج کی نوجوان نسل کو؟ ایک بہت ضروری پیغام ہے جو فخر کا پیغام ہے، الٹرا لبرل سیکولر لیفٹ کے لیے بھی ہے اور الٹرا کنسرویٹو فار رائٹ کے لیے بھی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پتہ ہے دکان میں دکانداری کرتے تھے، بادام خریدے اور 60 درہم کے۔ آپ کا ایک اصول تھا کہ کوئی بھی چیز لیں اس کے اوپر صرف 5% پروفٹ ہوتا تھا، 5% سے زیادہ نہیں لیا۔ تو اس کی جو 60 درہم کے آپ نے لیے ان کی قیمت 65 بن گئی۔ اب جب آپ وہ بیچ رہے تھے تو اس وقت یکدم مارکیٹ میں المنڈز بادام ختم ہو گئے۔ بندہ آیا، بروکر آیا، اس نے کہا کہ جی کتنے کے آپ نے کہا جی 65۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، پرائس تو ابھی 90 ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ 90 چھوڑ کے 150 ہو جائے۔ میرا اصول ہے 65، 5% پروفٹ اور آپ اسی پر۔ یہ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں آج کل کے، ان کے لیے بڑا زبردست سبق ہے۔ فری اکنامک مارکیٹس فیئر چاہیے تو اولیاء اللہ کے ان اسباق کو دیکھ۔ جی غائب صاحب، حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ، ان کے ماں قبل بزرگ ہوں یا ماں بعد، ان بزرگوں کی 2 جہات رہی ہیں، ایک اللہ سے، ایک مخلوق سے۔ اللہ کے ہاں مرتبہ پانے کے لیے یہ ریاست مجاہد خشیت، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ اچھا، جب یہ ان کو کمالات و مرتبے حاصل ہو جاتے نا، جو جتنی ریاستیں کی ہوتی، نفس کشی کی ہوتی، اس کے بعد جو روحانی قوت جس کو اسپریچول پارٹس کہتے ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی محنت جو کی ہے، محنت شاقہ کی ہے، وہ اپنی کہہ لے کہ اپنا جان مان تن من دن سب قربان کیا، اور جب کچھ فیض ملا ہے تو مخلوقات میں تقسیم۔ آج بھی علی اجمیری کے مزار پہ روز سینکڑوں دیگیں تقسیم ہو رہی ہیں اور 50,000 بندہ ڈیلی کھانا کھاتا ہے، اور 10 صدیوں سے آل نبی کے ایک فرد کا یہ لنگر چل رہا ہے۔ بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا۔ اور شعر میاں داد کیا آپ سنانے لگے؟
جی ہاں جی میں جی کلوزنگ ریمارکس رہ گیا تھا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. ناظرین کرام تیار ہو جائیں سب لوگ نعرے کے لیے. اور شیر میاں داد اور ہم نوا جب سے نعرہ لگا رہے ہیں ایک شان بن گئی ہے نعرے کی. اور انتہائی سار کراچی قریب ہے, وہاں کے لوگ بھی اپنے وقت مطابق جو ہے اس کو کلوز کر لیں گے اپنی سحری کو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سنا رہے ہیں جی میاں طاہر صاحب ہیں فیصل آباد سے, جن کی فرمائش پہ حضور غوث پاک سرکار کا کلام. اور سنگاپور سے نویز صاحب ہیں جنہوں نے بابا دے دربار چڑیاں بول دیا جو میرا آئٹم ہے ان کی سنگاپور میں, وہ پھر ان کو زیادہ مزہ آئے گا. جی بڑی مہربانی ہے جی بالکل لازمی. تارے تارے تر تر جاندے غافل غوطے کھاندے, تارے تارے تر تر جاندے غافل غوطے کھاندے, غوث پاک دے ڈبڑ نہیں دندے, غوث پاک دے ڈبڑ نہیں دندے, عامل پیر جنا دے. گنج شکر نماز پہ پڑھ دے سن, چڑیاں کول بابا دے بہ گئیاں, پایا شور جدوں انہاں چڑیاں نے, گنج شکر دی نظری چڑھ گئیاں, حکم اللہ دے نال کیا بابا نے, انہاں چڑیاں نو چڑیاں مر گئیاں, حکم اللہ دے نال زندہ کیتا چڑیاں نو, چڑیاں خوشی چ اٹھ کے بول دیاں میرے بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں. چڑیاں بولن چھتی آؤ, چڑیاں بولن چھتی آؤ, آ کے درشن پیر دا پاؤ, آ کے درشن پیر دا پاؤ. بابا گنج شکر نو عرض سناؤ, گنج شکر نو عرض سناؤ, چولیاں پر پر گھر نو جاؤ, چولیاں پر پر گھر نو جاؤ, بولیا سخی دربار, چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں. گنج شکر نو پیر بنا لے, گنج شکر نو پیر بنا لے, دل دے سارے روگ مٹا لے, دل دے سارے روگ مٹا لے, اپنی قسمت آپ جگا لے, اپنی قسمت آپ جگا لے, اکھیاں نال فرید دلا لے, اکھیاں نال فرید دلا لے. زندگی دن چار چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں. اوتھے وسدا صابر میرا, اوتھے وسدا صابر میرا, لاڈ لگن شکر دا جیڑا, لاڈ لگن شکر دا جیڑا, صابر ورگا ولی اکیڑا, صابر ورگا ولی اکیڑا, جنہاں دا کلیئر دے وچ ڈیرا, جنہاں دا کلیئر دے وچ ڈیرا, علی دا دلدار, چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں. اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا, تیری ڈانڈے نال پریت, بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں. پاک پتن دا پیر پیارا, پاک پتن دا پیر پیارا, نبی علی دی اکھ دا تارا, نبی علی دی اکھ دا تارا, پاٹھ دی روٹی تے کرے گزارا, روٹی تے کرے گزارا, تائیوں جاندا اے جگ سارا, جاندا اے جگ سارا, تو وی آ جا یار, چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں. اٹھ فریدا ستیا تو دنیا ویکھن جا, جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو وی بخشیا جا, بابا دے دربار, چڑیاں بول دیاں
ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦ ਫਰੀਦਾ ਸਭਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਰ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਪਏ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਪਏ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਇਧਰੋਂ ਲੱਖ ਗਏ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਮੇਂਢੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੇਂਢਾ ਭੇਸ ਮੁਨੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੁਰਵੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ ਖਾਕ ਜੇਡਨਾ ਕੋ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ ਖਾਕ ਜੇਡਨਾ ਕੋ ਜੂੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੀਏ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ चौखट पे सर झुका के ये पढ़ते हैं सब मुरीद चौखट पे सर झुका के ये पढ़ते हैं सब मुरीद अल्लाह मुहम्मद चार यार अल्लाह मुहम्मद चार यार हादी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद ओ जीवे या फरीद सोना जीवे 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 या फरीद सोना चलो जीवे जीवे या फरीद सोना आसमानी तारा है जीवे या फरीद सोना आसमानी तारा है साडे जै दुखियां दा सारे ने दुखियां दा गंज शक्कर सहारा है सारे ने दुखियां दा गंज शक्कर सहारा है ओ साबिर दा पीर सोना चलो जीवे साबिर दा पीर सोना नारा चिश्ती में मारे है साबिर दा पीर सोना नारा चिश्ती में मारे आए मैं ते पिया डुबदा सा गंज शक्कर ने तारे आए हक फरीद या फरीद